बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 8-9 दिन गुज़र चुके हैं, इलेक्शन हो चुके हैं और अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है कि भाई गवर्नमेंट किसने बनानी है। आज जो है आप लोगों ने देखी होगी, बल्कि पाकिस्तान में तो आप कल कह सकते हैं कि कल जो है पीटीआई वालों ने एक बहुत बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल मीडिया को जो है इनवाइट किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई है। तो उसमें जो है धांधली के उन्होंने वो सारे सबूत पेश किए हैं। अब वो सबूत क्या हैं? यानी बड़ी सिंपल सी बात है ना कि जो फॉर्म 45 जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाता है, तो वो जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं सबको मिलते हैं और उसके बाद उनको जमा करके फॉर्म 47 में जो है वो रिज़ल्ट जो है वो बनाया जाता है। तो अब उनके पास जो फॉर्म 45 मौजूद हैं जो कि 90% से ज़्यादा हैं, तो उसमें जो है उनका कैंडिडेट जीत चुका है और इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 47 में जो रिज़ल्ट दिया है वो जो है उसने दूसरे कैंडिडेट को जितवाया है। तो इससे तो बिल्कुल साफ पता चलता है ना कि बिल्कुल यानी अंधाधुंध किस्म की धांधली हुई है। आम धांधली नहीं है, अंधाधुंध किस्म की धांधली है। इस पे तो बुनियादी तौर पर जो है अदालतों को फ़ौरन नोटिस लेना चाहिए और मेरा ख़्याल है कि ये 2-3 दिन में हल होने वाला मसला है, अगर कोई हल करना चाहे तो। और अगर हल न करना चाहे तो वो तो अलहदा बात है। दूसरी बात यह है कि इस इलेक्शन कमीशन को और ख़ासकर इलेक्शन कमिश्नर को मतलब शर्म भी नहीं आती है कि इसने जो है पीटीआई के जो इलेक्शन हुए थे, पार्टी इलेक्शंस, उनको जो है इसने जो है यानी कलअदम करार दे दिया था। तो इससे तो उनकी पार्टी के इलेक्शन 100 दर्जे बेहतर थे जो इसने करवाए हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ में अभी तक इस कदर धांधली ज़दा जो है इलेक्शन नहीं हुए हैं। यानी जो फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई से इन्होंने तकरीबन कोई 85 सीटें जो हैं वो छीन ली हैं और ये 85 सीटें इसमें से ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी गई हैं, कुछ पीपल्स पार्टी को दी गई हैं और कुछ जो है एमक्यूएम को। अच्छा, एमक्यूएम को भी शर्म नहीं आती है कि वो जनाब 14-15 सीटें जो है वो इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि हमारी तवक्को है कि हम 14 से 15 सीटें जो हैं वो जीत जाएंगे और अब इलेक्शन रिजल्ट के बाद वो तकरीबन 17-18 सीटें जीत गए हैं। उनको शर्म भी नहीं आती है कि यानी ऐसा कभी नहीं होता है कि एक जो है पार्टी क्लेम करे कि उसका जो है इतनी सीटें जीतने का इम्कान है और वो उससे ज़्यादा जीत जाए। तो उसके अलावा जो है इन्होंने जो हुकूमत गिराने में जो रोल जो है प्ले किया था, तो उसकी वजह से तो इनकी तो बिल्कुल मट्टी पलीत हो गई थी। इनका तो कोई चांस नहीं थे कराची में इलेक्शन जीतने के। और पीटीआई ने कराची में एक सीट भी नहीं जीती है। यानी फॉर्म 45 में तो जीत रहे हैं, लेकिन वैसे फॉर्म 47 के हवाले से या जो इलेक्शन कमीशन का जो रिज़ल्ट है उसके मुताबिक जो है पीटीआई ने कराची से कोई सीट नहीं जीती है और 12 लाख से ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए हैं। तो ये तो यानी पागल इंसान हो तो उसको भी पता चलता है कि यार ये सरासर जो है वो यानी धोखा है, फ्रॉड है। तो ये इलेक्शन फ्रॉड जो है वो इसमें इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल है। और उसके बाद जो आरोज़ लगाए थे, जो काजी साहब हमारे जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने जो आरोज़ लगाए थे, हालांकि उनसे ये गुजारिश की गई थी कि भाई आप जो है यानी आरोज़ जुडिशरी से लें, लेकिन उन्होंने नहीं लिए क्योंकि पहले से प्लान था कि भाई जो है जो एग्जेक्टिव के आरोज़ होंगे वो जो है ज़बरदस्ती कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ताकत होती है। तो लिहाजा जो है काजी साहब भी इस जो है यानी जुर्म में बराबर के शरीक हैं इलेक्शन कमीशन के साथ साथ। और फिर काजी साहब ने ऊपर से एक और छक्का मारा था कि पीटीआई से जब इन्होंने सिंबल ले लिया तो उसकी वजह से आज जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि पीटीआई की सपोर्ट से इलेक्ट हुए हैं वो जनाब उनको दूसरी पार्टियां ख़रीद रही हैं, ख़ासकर जो है मुस्लिम लीग नून जो है उनको ख़रीद रही है क्योंकि उनके पास बेतहाशा पैसा है। तो ये सारी बदकिस्मती है। तो अब देखें क्या बनता है। मतलब इस सिचुएशन अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन जो कुछ लोग हल्के जो है ये कह रहे हैं कि शायद इमरजेंसी लग जाए अगर ये सूरत हाल रही, या मार्शल भी लग सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरजेंसी या मार्शल लगेगा क्योंकि मुल्क के पास कुछ है ही नहीं। यानी जो मुल्क के कर्जे हैं, जो IMF की किस्तें देनी हैं, तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इतना बड़ा रिस्क लेगी कि जनाब वो हुकूमत की बागडोर अपने हाथों में ले ले। तो कोशिश यही करेगी कि किसी न किसी तरीके से कोई जो है ना कोई जो है पीपल्स पार्टी और PMLN को जो है ना आपस में इकट्ठा करके तो कोई हुकूमत बना दे। लेकिन देखें अब क्या बनता है, ये तो अब अल्लाह को पता है। लेकिन बहरहाल अगर ये जो है ना उन्होंने उसी तरह PTM2 की तरह की हुकूमत बना ली
تو میرا خیال ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ جو ہے وہ یعنی دلدل میں دھنس جائیں گے، اور پاکستان کی آلریڈی جو ہے عالمی ریٹنگ بہت زیادہ گر چکی ہے، اور اس میں مزید گراوٹ آئے گی، اور ملک تباہی کے دہانے پر جو کہ آلریڈی پہنچ چکا ہے، اس کو مزید جو ہے نیچے دھکیل دیا جائے گا۔ اچھا، دوسری بات جناب آپ سے یہ کرنی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو ایک دو انٹرویو ہوئے ہیں، اس سے وہ انٹرویو جب آپ سنتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب ان کا جو سارا بیانیہ تھا پی ایم ایل این کا یا پیپلز پارٹی کا، وہ تو بڑھ گیا، بلکہ اس بیانیے کو اگر دیکھا جائے تو ان کے جو الیکشن تھے وہ بھی بڑھ گئے، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے جو ہے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جناب جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف آیا ہے، یہ آرگینک ہے، یہ تمام جماعتوں نے مل کے جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا ہے۔ لیکن اب تو مولانا صاحب نے بیان دے دیا ہے کہ جناب اس کے پیچھے تو جنرل باجوہ تھے، اور جنرل باجوہ سے جو ہے ان کی ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے ان کو تمام پارٹیز کو اکٹھا کیا اور ان کو سارا طریقہ کار بتایا کہ جناب ایسے ایسے آپ نے کرنا ہے اور اس طرح سے ان کی گورنمنٹ ختم کرنی ہے۔ تو اب اس بیان کے بعد جو ہے میرا خیال ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب یہ جو ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا ہے یہ جو ہے آرگینک تھا، وہ بھی جناب آرٹیکل 6 کے شکنجے میں آئیں گے، اور جن لوگوں نے یہ رول پلے کیا ہے جو ہے وہ بھی جو ہے اس یعنی سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ ان میں جو ہے ہمارے جو سابق چیف جسٹس بندیال صاحب ہیں، انہوں نے بھی بڑا زبردست رول پلے کیا تھا جب وہ قاسم سوری کی رولنگ کو انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا، تو وہ بھی اس میں آتے ہیں۔ تو میرے حساب سے تو اگر پاکستان میں کوئی قانون ہے تو یہ لوگ تو سارے جو ہے اس کی قانون کی زد میں آتے ہیں، اور اس قانون کی زد میں جو ہے یا تو جو ہے یہ سزائے موت کے حقدار ٹھہرتے ہیں، یا پھر جو ہے یہ لوگ جو ہے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سزا تو ان کی بنتی ہے، لیکن پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ الٹی گنگا بہتی ہے، یعنی جن لوگوں نے جرم کیا ہے وہ تو جناب دندناتے پھر رہے ہیں، اور جس نے اپنی قوم کو یہ بتایا ہے کہ جناب باہر سے دھمکی آئی ہے اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو نہ گرایا گیا تو آپ کو نتائج بھگتنے پڑیں گے، تو اس بندے نے قوم کو یہ بتایا، اور اس بندے کو جناب اریسٹ کر کے تو اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے، اور اس کے جناب 14 15 16 گھنٹے جو ہے ان کی کیسوں کی سماعت کر کے تو بجلی کی رفتار سے جو ہے ان کو میکسیمم سزائیں سنائی گئی ہیں۔ تو یہ ہمارے جج صاحبان یا جو ہماری جوڈیشری ہے یہ کیا لوگوں کو بیوقوف سمجھتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے انصاف نہیں کر سکتے، اور اگر پیچھے سے آپ کی ڈوریں جو ہیں وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر آپ جو ہے آپ کو جج کی کرسی پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ یعنی آپ میں اگر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ جو ہے نہ کسی قانون کے تحت سزا دیتے ہیں اور نہ جو ہے کسی اخلاقی بنیاد پر سزا دیتے ہیں، بلکہ آپ سزائیں جو ہیں پریشر کی بنیاد پہ دیتے ہیں کہ پیچھے سے جو آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے اس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ جب آپ پریشر برداشت نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کی کمزوری جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے، کیونکہ آج کل ویسے بھی جو ہے نا وہ ویڈیوز، آڈیوز، اور اس کے علاوہ جو آپ لوگوں نے جو مال پانی بنایا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ تو اداروں کے پاس تو ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ انتہائی جو ہے یعنی افسوس کا مقام ہے۔ تو بہرحال اب یعنی الیکشن میں جو گند کیا ہے الیکشن کمیشن نے کہ مرکز میں جو ہے نا تقریباً 85 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی انہوں نے چوری کی ہیں یا کروائی ہیں، اگر وہ ان کو جو ہے وہ سیٹیں مل جاتی ہیں تو ان کی 2/3 میجارٹی آسانی سے بن جاتی ہے، اور اسی طریقے سے پنجاب میں تقریباً کوئی 100 کے لگ بھگ جو ہے انہوں نے پی ٹی آئی کی سیٹیں جو ہیں وہ چھینی ہیں۔ تو اس طریقے سے پنجاب میں بھی جو ہے ان کی جو ہے وہ 2/3 میجارٹی بنتی ہے، تو اس لحاظ سے ان کے پاس کے پی بھی آ جاتا ہے، پنجاب بھی آ جاتا ہے، اور سینٹر بھی آ جاتا ہے، اور اس طریقے سے ایک بڑی یعنی مستحکم حکومت بن سکتی ہے جس سے ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ انہوں نے جو کرتوت کیے ہیں پچھلے 2 سالوں سے، تو ظاہر ہے ان کا کہیں حساب کتاب نہ ہو جائے، تو اس لیے جو ہے وہ کسی صورت میرا خیال ہے شاید مرکز میں تو پھر بھی شاید جو ہے نا وہ برداشت کر لیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو یہ لوگ برداشت کریں گے، اور پیچھے سے ظاہر ہے جو اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی عمران خان صاحب کو کبھی بھی آنے نہیں دے گی۔ لیکن اب حل کیا ہے؟ یعنی
ایک حل تو یہ ہے نا کہ آپ جو فارم 45 ہیں، ظاہر ایک پی ٹی آئی کو تو صرف نہیں ملے ہیں، جو باقی پارٹیاں ہیں وہ بھی سارے فارم 45 لے کر آئیں، اور جو فارم 45 جو میچ ہوتے ہیں اس کے بیسس پہ جو ہے وہ فارم 47 بنایا جائے، اور اس طریقے سے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ 2-3 دن جو ہے بیٹھ کے سارے معاملات حل کرے اور فارم 45 کے مطابق رزلٹ اناؤنس کرے۔ پہلا کام تو یہ کرے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے، جن لوگوں نے جو ہے یعنی یہ دھاندلی کی ہے، جس میں خاص کر آر اوز اور الیکشن کمیشن شامل ہیں، ان کے خلاف جو ہے فوجداری کارروائی کرے، ان کے خلاف باقاعدہ جو ہے ڈسپلنری ایکشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ تو ادارہ یا جو اپنا جو محکمہ ہوتا ہے وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ کیا سزا دے گا، او ایس ڈی بنا دے گا، لیکن اگر ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ ہوتی ہے تو یہ ان کی جاب بھی جائے گی، ان کو جرمانے بھی ہوں گے، اور جو ہے دوسرے مستقبل میں آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے ایک سبق بھی جو ہے بن جائے گا کہ کوئی جو ہے یہ دھاندلی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ تو ملک کے مستقبل کے اوپر جو ہے ایک بہت بڑا ڈاکہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے پہلے ای وی ایم مشینز جو یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز انٹروڈیوس کروائی تھیں، تو انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے انہوں نے قانون پاس کیا تھا، تو انہوں نے دوبارہ اس قانون کو ختم کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے واحد حل یہ ہے کہ مستقبل میں جو ہے یہ جو فرسودہ نظام ہے الیکشن کا، اس کو ختم کر کے تو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہے لائی جائیں، تاکہ جو ہے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے الیکشن ہوں، اور جس کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس کو ملے۔ اور آج کل جو مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا ہے تو انٹرنیشنل میڈیا میں جو ہے ان خبریں لگ رہی ہیں کہ یہ مینڈیٹ تھیوز ہیں، تو ان مینڈیٹ تھیوز کو شرم آنی چاہیے، اور کسی نہ کسی جو ہے یعنی طریقے سے اپنی جو زبردستی کی چھینی ہوئی سیٹیں ہیں وہ جو ہے عزت سے ان کو واپس کر دینی چاہیے، تاکہ جو ہے ملک میں اسٹیبلٹی آئے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔